بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. پتہ نہیں ہمارے ملنے جلنے والوں میں، اعزاء میں، احباب میں، دوستوں میں کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے، روزوں میں، تراویح میں، اور رمضان کی عبادتوں میں، لیکن آج وہ دنیا پار کر چکے ہیں اور رمضان کی جو برکات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، ان سے مستفید ہونے کا موقع اب نہیں رہا. کیونکہ یہ دنیا ہی دارالعمل ہے. جب تک آدمی دنیا میں ہے اس وقت تک وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اور جب دنیا سے چلا گیا، آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب اعمال کا دروازہ بند ہے. اب تو اعمال کی جزا و سزا ہے. اعمال کے اندر کوئی اضافہ آدمی اپنے اختیار سے اس وقت نہیں کر سکتا. تو آدمی کو پھر حسرت ہوتی ہے مرنے کے بعد کہ میں نے اپنی زندگی، اتنی لمبی زندگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا. اور اب اس اپنی طرف سے نیکیوں میں اضافے کا کوئی راستہ اپنے اختیار سے کوئی نہیں. کوئی اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو، اس کا ثواب تو انشاءاللہ اس کو ملتا رہے گا، لیکن عمل کا جہاں تک تعلق ہے، عمل کا دروازہ بند. اب جزا اور سزا کا وقت. تو مرنے کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہے اپنے اعمال میں اضافے کا. توبہ کا، استغفار کا باب بند. یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ موت کے سکرات طاری نہیں ہوتے، موت نزا کی کیفیت طاری نہیں ہوتی. اس وقت تک کھلا ہے. اللہ میں نے کھول رکھا ہے، چوپٹ کھولا ہوا ہے توبہ کا دروازہ. لیکن جب موت کے فرشتے آ گئے، سکرات موت شروع ہو گئے، نزا کی کیفیت شروع ہو گئی، دروازہ بند. اب نہ توبہ کا دروازہ ہو سکتی ہے، نہ استغفار ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور اپنے عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے بعد میں آدمی کو حسرت ہوتی ہے جب وہ منظر، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طرح گنوایا. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کے نے ایک نظم کہی ہے، مقبرے کی آواز، بڑی پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے. اور وہ در حقیقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ایک کلام سے ماخوذ ہے وہ نظم. یعنی کوئی آدمی قبر کے پاس سے گزر رہا ہے تو قبر
اس کو آواز دے کر بات کرتی ہے، مقبرے کی آواز. تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ قبر زبان حال سے گویا کیا کہہ رہی ہے؟ مقبرے سے گزرنے والے سن، خیر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے. لمبی اپنی داستان سنائیے کہ دنیا میں ہم کس طرح رہے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ ہم یہاں بے کس پڑے ہوئے ہیں اور گزرنے والوں کے حسرت سے انہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے اور فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے، اور کوئی راستہ ہم اپنے عمل سے اپنے نیکیوں میں اضافے کا نہیں کر سکتے، اختیار کر سکتے. تو ہمارے کتنے دوست احباب عزیز قریب رشتے دار وہ پچھلے سال ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج ان کے لیے براہ راست رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور اس کے اجر و ثواب سے استفادے کا کوئی راستہ ختم ہو گیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما دیا، یہ رمضان ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہماری عمر اتنی کر دی کہ ہم رمضان پا سکیں، جس کے لیے ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے، رجب کے مہینے تھے، کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ روایت آئی ہے کتابوں میں، اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا عمل رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے کسی گناہ غلطی کے صدور کا احتمال ہی نہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری عمر اتنی ہو جائے کہ میں رمضان پالوں. رجب کے مہینے سے یہ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے رمضان المبارک کہ پہلے سے اس کا اشتیاق، اس کا انتظار، اس کے لیے دعائیں کہ یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دیجیے، یہ کی جا رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے پہلا کام جو ہے نا، آج پہلا روزہ ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو سب سے پہلے تو بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. یا اللہ، آپ کا ہم کیسے شکر ادا کریں؟ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. ابھی کل جنازے پڑے، رمضان شروع ہونے سے پہلے رخصت ہو گئے. رمضان کی جو برکتیں نعمتیں ہیں ان سے محروم رہ گئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، لیکن ظاہر اسباب میں رمضان کی نعمتیں حاصل نہ ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ موقع عطا فرما دیا. سب سے پہلا کام آج کے دن پہلے روزے میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا. یا اللہ آپ کا شکر ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ عطا فرما دیا. اے اللہ آپ کا شکر ہے. شکر گزار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی کی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے. ہر وقت میں نعمتیں نازل کرتا رہتا ہوں، نعمتوں میں ان کو ڈبوتا رہتا ہوں. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، ان سب سے سرفراز کر رکھا ہے میں نے ایک ایک بندے کو. مگر بندہ ہے کہ اس کے منہ پر شکر کے کلمے نہیں آتے. اگر ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو تکلیف کو لے بیٹھتا ہے، اس کو گاتا رہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی، وہ تکلیف ہو گئی. جو ہزارہا نعمتیں ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہیں، جن میں
وہ شرابور ہے، ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں کرتا، شکر گزار نہیں بنتا۔ تو میرے بھائیوں، آج پہلا روزہ، رمضان کی پہلی تاریخ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرما دی، ہم اس کے لائق نہیں تھے، رمضان عطا فرما، شکر کیا۔ اور پھر دعا کرو کہ یا اللہ، آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو جب آپ نے عطا فرمائی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ایسا نہ ہو کہ آج رمضان آئے اور چلا جائے اور ہماری زندگی میں، ہمارے نام اعمال میں، ہمارے مستقبل میں کوئی کسی بہتری کا اضافہ نہ ہو، اعوذ باللہ، ایسا نہ ہو۔ رمضان جب آیا ہے تو اللہ اس رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پہلے شکر اللہ کا کہ اس نے عطا کیا، اور دوسرے یہ دعا اس سے کہ یا اللہ اس رمضان کی صحیح، رمضان کی قدر پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان کے اندر یا اللہ جو آپ نے انوار و برکات رکھے ہیں اور اس رمضان کے جو فوائد رکھے ہیں، اے اللہ ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، اہلیت نہیں ہے، لیکن یا اللہ محتاج ہیں، محتاج ہیں۔ اس اہلیت کے باوجود، اہلیت نہ ہونے کے باوجود ہماری محتاجی پر نظر فرما کر اے اللہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ میاں کے لیے کچھ مشکل ہے کہ وہ مجھ جیسے ناکارہ کو، بے عمل کو، سست کو، جو جس کے بے ہمت کو، اس کو بھی نواز دے، ان لوگوں کے ساتھ ملا دے کہ جو اللہ، جن کو اللہ نے ہمتیں دی تھی، جنہوں نے کہ رمضان کس طرح گزارے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ ملا دے، وہ ملا دے۔ عمل ہمارا کمزور، ہمتیں کمزور، حوصلے کمزور، اور رمضان کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان سے استفادہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں۔ لیکن اللہ میں تو مانگ لو، یا اللہ میں اہل تو ہوں نہیں، رمضان کے انوار و برکات کا حاصل کرنے کا اہل تو نہیں، لیکن اللہ محتاج ہوں، تو میری اہلیت کو نہ دیکھیے، میری محتاجی کو دیکھیے، میری محتاجی کو دیکھیے، میری محتاجی کو دیکھ کر اے اللہ مجھے اس رمضان کے انوار و برکات سے سرفراز فرما دیں۔ رمضان اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، جس سے آپ راضی ہو جائیں، جو آپ کی خوشنودی کا سبب بنے، اس طرح دعا۔ رمضان کی نعمت پر شکر، اس کے انوار و برکات کے حاصل ہونے کی دعا اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی پہلا دن، لہذا پہلے دن میں شروع ہی میں یہ دو کام کریں اللہ تعالیٰ، ابھی کر لو، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنا عطا فرما دے، یا اللہ اس سے فائدہ بھی اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے کہ شکر گزار بھی بن رہا، شکر گزاری بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرمائے۔ ارے وہ ہمارے تو ہمارے تو پروردگار ہیں، ہمارے تو ولی و نصیر ہیں، وہ سب کچھ ہمارے وہی ہیں۔ تو جب بندہ شکر گزار بن کر ان سے مانگے گا تو رد کر دیں گے؟ ارے ہرگز نہیں، انشاءاللہ وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائیں گے۔ پہلا کام تو یہ کر لو تو انشاءاللہ رمضان کی برکات اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگی۔ اور جو اذکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات، ان تسبیحات وہ عام دنوں میں اتنی اہتمام سے نہیں پڑھی جاتی، ان دنوں میں
رمضان کے دنوں میں خصوصیت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار، درود شریف، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اذکار زبان پر ہیں، چلتے پھرتے رہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہیں، اور کسی وقت بیٹھ کے آرام سے وقت نکال کے بھی پڑھیں۔ ارے بھائی، یہ دنیا کے دھندے تو چلتے ہی رہیں گے ساری زندگی، یہ کبھی نمٹنے والے نہیں ہیں۔ اس رمضان میں کچھ وقت خاص کر کے نکال لو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہر حاجت مانگو، ذکر کرنے کے بعد خوب مانگو اللہ سے، جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو۔ یہ کریم کی بارگاہ ہے، یہ میری تیری دکان نہیں ہے کہ اگر ایک آ گیا، ایک فقیر آ گیا، 2 مرتبہ آ گیا، دوسری مرتبہ جھڑک کے اس کو بگا دے گا، تو ہر روز مجھ سے مانگتا ہی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جتنا تم مجھ سے مانگو گے اتنا ہی میں تم سے محبت کروں گا، اور من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پہ ناراض ہوتا، لہذا خوب مانگو۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا معمول بھی یہی تھا کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور کچھ اپنے اذکار تسبیحات کی، اس کے بعد سارا وقت بس دعائیں مانگنے میں گزارتا، افطار تک دعائیں مانگنے میں گزارتا، اپنے لیے دعا، اپنے عزیز اقارب کے لیے دعا، اپنے رشتے داروں کے لیے دعا، اپنے متعلقین کے لیے دعا، اپنے احباب کے لیے دعا، اس میں سارا وقت گزارتا۔ ایسے دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب پیدا کرنے کا اور بڑا قوی ذریعہ ہے۔ تو بھائی خلاصہ یہ نکلا آج کی گفتگو کا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے شروع ہی میں آج سب سے پہلے تو 2 رکعتیں پڑھ لو شکر کی۔ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کی تو پھر اسی میں دعا بھی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، یہ نعمت آپ نے عطا تو فرمائی ہے، رمضان کی نعمت، لیکن ہم ناکارہ ہیں، خود سے اس سے استفادہ کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے، تو آپ اپنے فضل و کرم سے اس استفادے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، یہ دعا بھی کرنا ہے۔ اور پھر بھائی روزہ تو انشاءاللہ رکھنا ہی ہے، تراویح انشاءاللہ پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل میں اضافہ جو عام دنوں میں نہیں ہوتے، تہجد میں، اشراق میں، توابین میں، چاش میں کچھ اضافہ کرنا، اور کوئی وقت مقرر کر کے تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کچھ ذکر، تسبیح اور دعا، اس کو کہتے ہیں خلوت مع اللہ، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر۔ یہ جماعت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ جو ہے یہ جلوت ہے، یہ عام لوگوں کے ساتھ مل کے، مسلمانوں کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز ہو یا تراویح ہو یا جو بھی ہو، اس کا الگ کیف ہے، اس کے الگ فوائد ہیں۔ اس میں جب اتنے سارے آدمی اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی برکات کا انعکاس ہوتا ہے، اس کا الگ فائدہ ہے۔ لیکن ایک فائدہ ہے خلوت مع اللہ کا، تنہائی میں آدمی بیٹھا ہے، بس وہ ہے اور اس کا اللہ ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ اس کے اور مزے ہیں، اس کا اور لطف ہے، اس کے اور فوائد ہیں۔ خلوت مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت، تو تھوڑا سا وقت کہیں یہ خلوت کا نکال کے، جس میں کوئی تمہارے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو، وہاں پہ تھوڑا سا بیٹھ کر اس میں تھوڑی ذکر تسبیح دعا کر لو، 5 منٹ 10 منٹ نکال لو، وہ بھی انشاءاللہ شروع میں اتنا بھی کافی ہو جائے۔ اس طرح رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔
اور مصروفیات کو کچھ کم کریں، جس کو جتنی مصروفیات کم کی جا سکتی ہوں وہ کم کی جائیں، اور ان مصروفیات کی طرف متوجہ ہو کر اس کے لیے وقت نکالا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ رمضان کی برکات حاصل ہوگی۔ اور یہ خوشخبری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا رکھی ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا سلامتی کے ساتھ رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال انشاءاللہ سلامتی سے گزرے گا۔ تو آج پہلا دن ہے سلامتی سے گزارنے کا، رمضان کو سلامتی سے گزارنے کا ارادہ کر لے اور پکا عزم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان بھی سلامتی سے گزرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے مطابق انشاءاللہ پر سال بھی سلامتی سے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔